نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی مشغولی میں سے نکال کر اللہ کے دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے، ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے۔ اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ قربانی دے کر آیا ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، کوئی اپنے بیماروں کو چھوڑ کر آیا۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہر کام کے ساتھ ایک نیت کی جاتی ہے۔ ہم جو آئے ہیں، ہماری نیتیں درست ہو جائیں سب سے پہلے کہ اے اللہ، ہمارا یہ آنے کا مقصد ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہے نا بھائی؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ مجمع کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ طلب کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ نہیں تو اس زمانہ میں دیکھتے ہیں کوئی بیگاں کے پاس بیٹھا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں ہے، مگر الحمدللہ یہ پورا مجمع اپنے چیزوں کو چھوڑ کر جمع ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں طلب۔ اسلام میں دین کے لیے ضروری ہے کہ طالب بنے بندہ، کیا بنے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنا۔ دوسری بات میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ سے ہر عمل کی قبولیت کو مانگا جائے۔ آدمی بہت سی عبادتیں کر رہا ہے، مگر اللہ قبول نہ کرے تو ایک جنگ کے میدان میں دیکھیں کہ صاحب بہت زوروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، سب کے ساتھ گھس رہے ہیں، مہر لڑائی ہو رہی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آخری وقت میں خوب زخمی ہونے کی وجہ سے آدمی اپنی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر لیا۔ اس کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے اور قبولیت کے لیے مانگتے رہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کا جو سب سے پہلا گھر جو بنا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور بننے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دو انبیاء علیہ السلام۔ اور کتنے فخر کی بات کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بن رہے ہیں۔ ان کے زبانوں پر جو بات تھی وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ ہم سب میدان میں آ کر پڑے ہوئے ہیں، ہم بھکاری ہیں، اللہ ہمارے جھولیوں میں ڈال دے، یہ ہمارے لیے خوش قسمت۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ مجمع میں طلب تو ہے، اللہ سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہماری جھولیوں میں ہدایت کو ڈال دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس امت کے ایک ایک فرد کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے۔ دنیا میں امن جو پیدا ہوگا وہ مسلمان کے اعمال کے درست ہونے پر ہوگا۔ اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں فساد ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، مختلف اللہ کے عذابات جو آتے ہیں وہ مسلمان کے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اور جب مسلمان کے اعمال درست ہونے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری دنیا کے حالات کے درست کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ایک ایمان والا اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اسی کی محنت ہے، دعوت کی محنت۔ ہمیں یہ نہیں خوش کرتے بھائی الحمدللہ KGF اس کا جو ہے کولار کا اجتماع میں اتنا بڑا مجمع آیا تھا، نہیں، ہمارے سامنے رہتا ہے کہ بھئی کتنا مجمع نہیں آیا، جو آ گئے وہ نہیں، جو نہیں آئے ان کے بارے میں فکر کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک کے پاس جاتے تھے، ایک کے پاس جاتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے۔ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کے ساتھ ایسا سخت رویہ کرتا، پھر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اسے یقین ہوتا کہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاتے جیسے ابھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک اندھیری رات ہے، خوب ہوا چل رہی ہے، طوفانی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ابو جہل کے گھر گئے۔ جب دستک دیے تو ابو جہل سوچنے لگا اتنی اندھیری رات میں جو میرے در پر آیا ہے ضرور حاجت مند ہے، میں اس کی ضرورت کو ضرور پورا کروں گا۔ جب کھول کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم؟ ہاں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ۔ بدبختی تھی، اسے ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایک درد تھا کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں منتقل فرمایا، پوری امت کو اسی محنت پر کھڑا کیا۔ صحابہ کی مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ہر ایک کے جذبات ہوتے تھے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، دنیا کے بسنے والا ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کو چلا جائے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، مرنے کی بعد کی زندگی وہ اصل ہے کہ دنیا کی زندگی تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں ٹھہرے بھائی کتنا پر ٹھہریں گے، ایک دن 2 دن کا اجتماع، اس کے بعد یہ پورا میدان خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں ہم وقتی طور پر آئے ہیں، اور فرمایا حشر کے میدان کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن، ایک دن حشر کے میدان کا، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن۔ اس کے برابر علماء کرام فرماتے ہیں ہماری یہ 70 سال کی زندگی اس کے سامنے صرف 2.5 منٹ کی زندگی ہے۔ کتنی؟ عربی کتنی؟ 2.5 منٹ کی زندگی۔ اگر یہ 2.5 منٹ کی زندگی اگر اللہ کے حکموں کے تابع ہو گئی، اللہ کے منشا کے مطابق گزر گئی، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ہزاروں سال کی جو زندگی موت کے بعد آنے والی ہے وہاں راحت کے مقام پر پہنچائیں گے، جنت کے مقام میں پہنچائیں گے۔ مزاق کرنے کی جگہ تو راحت ہے، آرام کرنے کی جگہ تو راحت ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، سارے خوشیاں وہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہاں کبھی آدمی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا اور خوبصورت رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی ایک جنتی کو دیں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی ہمیشہ وہاں جوان رہے، بوڑھا نہیں ہوگا۔
دل میں جو چاہے گا اسے وہاں ملے گا. فرمایا پوری جنت ایک باغ ہے. ایک جنتی کو کتنا ملتا معلوم ہوا جنت میں؟ یہاں 30-40 کی سیٹ مل گئی تو خوش آدمی. جنت میں یہ پوری دنیا، جس میں پوری دنیا ہے، امریکہ، رشیا، چائنا، پوری دنیا ملا کر جتنی ہے اس سے 10 اتنی دنیا کی، اس میں 10 اتنی بڑھ کر اللہ تعالیٰ یہ ایک جنتی کو دیں گے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا، تو یہاں سے آدمی جا کر کہیں امریکہ میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کر امریکہ تک کا ایک موتی، سنگل موتی کا اللہ تعالیٰ اسے محل عطا کرے گا. سچ کرتے کر یہ جنت کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے. ارے بھائی ذرا سوچو نا. اور اس کی دیواریں کیسے ہوں گی؟ یہ اینٹ چاندی کی، یہ اینٹ سونے کی، اور ایسے ہوں گے کہ آدمی محل کے اندر بیٹھ کر باہر کا منظر دیکھے گا. ٹرانسپیرنٹ گلاس کی دیواریں بولتے نہیں، سونے کی دیوار مگر گلاس دیکھنے کے خاطر. آدمی بیٹھا رہے گا، ایک خوبصورت پرندہ اڑے گا، اسی وقت اس کا دل چاہے گا کہ اس پرندے کا جو ہے کباب کھائے. وہ سوچتے ہی اسی وقت جو ہے وہ پرندہ کباب بن کر اس کے سامنے آئے گا. وہ کھا کو آدمی اس کی ہڈیاں پھینکے گا تو پھر ہڈیاں جڑ کر پھر پرندے کی شکل ہو کر اڑ جائے گا، اور اسے پیشاب پاخانے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار یہ ہوا نکل کر وہاں کے درختوں کے پتے جو ہوں گے وہ چاندی اور سونے کے پتے ہوں گے، اور ان پتوں کو جب جا کر اس کی ہوا لگے گی ڈکار کی، اس میں سے بہترین میوزک نکلے گی. وہاں کی حوروں کو جا کر اس کی ڈکار کی ہوا لگے گی تو حوروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. ارے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں سوچ نہیں سکتے جنت میں اتنے مزے ہیں. اور کتنے دن کے واسطے ہیں؟ کتنے دن کے واسطے ہیں؟ حضرت بولو حضرت، کتنے دن کے واسطے ہیں؟ فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کبھی کوئی نعمت چھینیں گے نہیں اللہ میاں سے. اس کے باغات ایسے ہوں گے جنت میں، ایک طرف گرین کارپیٹ بچھا سکا، ان کی گھاس، ایک طرف گرین کارپیٹ، ایک طرف ریڈ کارپیٹ، ایک طرف بلو کارپیٹ. یہ مختلف جو ہے خوبصورت باغات میں بیٹھا رہے گا. اس میں سے نہر جاتی رہے گی، ایک شہد کی نہر، ایک طرف دودھ کی نہر، اور ایک وہاں اللہ تعالیٰ اس نعمت پلائیں گے شراب طہورا. شراب پینے پر وہ نشہ نہیں آئے گا. آدمی کے دل میں خواہش ہوگی تو دودھ کی نہر سیدھا اس کے منہ میں آ جائے، گلاس کی ضرورت نہیں. شہد پینا چاہے گا تو شہد کی نہر سیدھا اس کے منہ میں آ جائے. حضرت غموق اللہ علیہ سے میرے محترم بزرگ دوستوں، وہاں ہمیشہ جوانی رہے گا. یہاں 2 شادیاں کر لیں تو کتے کی غلاٹیں شروع ہو جاتی، نہیں کیا جی؟ خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی. دوسری شادی کرتے ہیں سب کے داتا دکھتی نکلتی. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
یہ کہ جنتی کو 25,000 حوریں ملیں گی. کہتے ہیں ارے ذرا زور سے بولو جی. 25. کم سے کم اتنا بول کو تمہیں خوش ہو جاؤ نا. اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت بھی دیں گے. کہتے ہیں میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ دنیا کی چیزوں میں گمنا نہیں ہے، یہاں امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان ہے. یہاں کی دنیا کی چیزوں میں گمنا نہیں ہے، امتحان ہے. یہاں ہمارے لیے 2 بریک ہیں. کماؤ، کھاؤ، بیوی بچوں کو پالو، اسے روکا نہیں گیا. کمانے کو روکا نہیں گیا، تمہیں اچھے گھر بنانے کو روکا نہیں گیا. سارے کام کرو، مگر ہر وقت ایک ہی بات ہو کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہر وقت ایک فکر ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. دوسرا، ہر کام کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر. 24 گھنٹے والے ہر کام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے. کھانا کیسے؟ مسلمان غیروں کے طریقے نہیں کھائے گا، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا، سنت بتائی. اور ہر وقت کی دعائیں سکھائے ہیں، اور اس دعاؤں کو پڑھیں گے تو خیر و برکتیں ملیں گی. آپ نے کسی کی چھاتا پکڑ کو دعا کرو جی، دعا کرو کرتے اللہ والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا والا بنا کر کہتے ہیں. کھانا کھاتے وقت کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ بسم اللہ والا برکت. اللہ ہمارے اس کھانے کے اندر برکت عطا کرے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں بھائی؟ اے اللہ ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دے. مسجد سے نکلتے وقت دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے لیے فضل کے دروازے کھول دے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، مسلمان سیفر زندگی گزار رہا ہے. بلٹ پروف کی میری کار رہ کرتا ہوں. اگر دین کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی ہر مصیبت سے، حالات سے، دشمنیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے. آج دنیا میں آدمی راحت چاہتا ہے، اور راحت ہے دین کے اندر. آدمی سکون چاہتا ہے، سکون کہیں اور نہیں ملے گا. ابھی ہم نماز پڑھے ہیں، جو سلام پھیرتے وقت جب امام صاحب بولے السلام علیکم، اس وقت دل کو جو سکون ملا، بتاؤ دنیا میں کہیں اور مل سکتا ہے؟ عربی کہیں اور مل سکتا ہے؟ تمہیں کتنے بڑے ایئر کنڈیشن گھر میں بھی رہو، وہ سکون نہیں مل سکتا. اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، دلوں کا سکون ہے. آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، غیروں کے ساتھ ہم رہتے رہتے ہمارے اصل راستے کو بھول گئے ہیں. اصل راستے کو بھول گئے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ اجتماعات، یہ محنتیں اسی واسطے کہ ہماری زندگی کو ہماری زندگی صحیح ٹریک پر آ جائے. کوئی مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. دین بہت آسان ہے. ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو بدل دے رہا ہے. بس کل فرمایا ایک بہترین تاجر، سچا تاجر کل قیامت میں جو ہے صدیقین و شہداء کے ساتھ.
زیارت کرنے پر ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے ہاتھوں میں گٹر تھے، محنت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جو ہے اپنے ہاتھ کر کہنے لگے کہ محنت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے اس بات کا یقین پیدا ہو کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اور اس اللہ کو، میرے محترم بزرگ دوست کو راضی رکھنا ہماری ذمہ داری۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور ہماری زندگی غیروں کے طریقوں سے ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ میرے بھائی، زندگی گزارنے میں دنیا میں کتنے طریقے ہیں۔ اب یہ کالے داڑھی والے کو معلوم نہیں، یہ سفید داڑھی والے کو کچھ کو دیکھو ذرا، ہمارے جوانی میں وہ ہپیزم کر کو چلے۔ کیا بھائی سفید داڑھی والے کو یاد ہے کہ حضرت ہاتھ کھانے دیکھو، بالا پڑا لے کو، ان کے بالا کے اندر جھنگورا رہتے تھے، کونگی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ جینس پینٹ اب پہننے گری نہیں پھٹے، ان کا اسٹائل وہ پھٹے کپڑے پہننے پھرتے تھے۔ کیا کہو، دم مارو دم، اس سے سکون ملتا ہے۔ عجیب عجیب فیشنیں نکلی اور ہمیں اندھے بن کو ان کے پیچھے چلتے۔ کچھ دن پہلے ہمارے سلطان شاہ میں ایک بچہ کو بیٹھا جماعت میں جانے، اس کی دونوں سر کے دونوں طرف منڈالا ہوا، صرف بیچ میں ایک لکیر ہے۔ میں کچھ جہاں بیٹا کس کا اسٹائل یہ ہے؟ یہ تو اسٹائل بالا کٹکا رہا ہوں، کس کا بیٹا اسٹائل ہے؟ انہیں بہت وقت تک سوچ کو بولیا، جنگل میں کاٹیا گا رہتا نا، مسلمان سوچنے کو تیار نہیں ہے، سوچنے کو تیار نہیں۔ ایک روڈ پر بنگلور میں ایک آدمی باڈی بلڈر آ رہا ہے، کالی بنین میں، کچھ سال کے پہلے کو اس کی چھاتی کو کھلا لکھو ہے، I am bulldog۔ آدمی خود ذلیل ہونا چاہ رہا ہے، اپنی عزت کو گنوا لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزت والا بنائے تھے۔ ہمارے بنگلور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر، ان کے ایک دوست نو مسلم آئے، انہوں بھی سافٹ ویئر انجینئر۔ ان کو پوچھے تمہیں کیسا مسلمان ہو گیا؟ انہوں برہمن، انہوں بولے میری ماں بڑی اخلاق والی بڑی خوبصورت عورت، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے لکڑیوں پر ڈال کر جب جلایا گیا، اس کی جب بے حرمتی ہوئی، وہ دیکھ کر اسی وقت میرے مذہب سے مجھے نفرت ہی پیدا۔ ہمارا دوست جو کلاس میٹ ہے میرا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے بلایا، میں غریب تھا، اسے غسل دیتے وقت میں دیکھا کہ مسلمان میت کو کتنی محبت کے ساتھ اسے نہلاتے ہیں، اس کے انگلیوں میں کے ناخن میں میل تک نکال رہے ہیں، اس کے پاک صاف کر کر اسے سفید کپڑے میں لپیٹ رہے ہیں،
اس کی آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، ایک بڑی محبت کے ساتھ اسے قبر کے اندر اتار رہے ہیں، یہاں تک مٹی تک پڑنے نہیں دیتے۔ میں بولا میت کو اتنی محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اتارا جا رہا ہے، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، عزت دین میں ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اب پیچھے جبہ پہن کو، ٹوپی پہن کو سامنے آتے ہی کون بھی ہاتھ پاک کو بڑھتا ہے، یہ دعا کرو جی، دعا کرو۔ جب آپ جب بھی چاہے سو گئے اسے ہاتھ پکڑ کو لوگ بولتی سے دعا کرو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی میں عزت ہے۔ ہمیں غیروں کے طریقوں میں ڈھونڈ رہی، ہمیں غیروں کے طریقے میں ڈھونڈ رہی۔ کیا تو بنی نہ نکالا اس میں لیا مایا مجھا لکھا ہے۔ ارے ایک بنی دیکھا، اس کی چھاتی کو دو جوتے رکھ ہوئے، ایسا چیز جوتے کے سینے پر اپنی چیز۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو کیا، کھانے میں، سونے میں، کپڑے پہننے میں، بال بنانے میں، بیٹھنے میں، اخلاق میں۔ ماں باپ کے سامنے ان کو محبت بھری نگاہ سے ماں باپ کو دیکھنے پر ایک حج و عمرے، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے۔ بتاؤ اتنا پیارا دین کا بھی ہوگا۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر ارے اتنا پیارا دین، آدمی اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ایک لقمہ کھلائے گا تو اسے صدقے کا اجر ملے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمارا یقین بنے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور ہم اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ کسی اور کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس مانگو، اللہ سے مانگو۔ عزت دینے والے وہ، ذلت دینے والے وہ، زندگی دینے والے وہ، صحت دینے والے وہ لوگ، سب کچھ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اچھا میں اللہ کو چھوڑ کر نہ مانگوں، کسی کے پاس مانگ بھی نہیں، ان کے پاس ایک لیٹر لے لیں گے تو مجھے اچھی کرسی نہیں، اللہ سے بات نہیں۔ اب بچے پیدا ہوتے کیلکولیشن شروع کرتی ہے، بچی کے پاس تیرے شادی میں پیسہ خرچ کرنا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جو دین کو اختیار کرے گا ان کی بچیوں کے نکاح آسانی سے ہوتے ہیں۔ ہمارے بنگلور میں ایک صاحب آ کر بولے دیکھو فلانے صاحب ان کی بچی میں 9 کروڑ روپے خرچ کرے، کہتے 6 مہینے ہوئے تو میں بچی واپس۔ ہمارے مولانا کے بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، عصر کی نماز دیکھ لیے بچی کو، کہیں کہ ہمیں بچی پسند ہے، تو پھر مولانا بولے اب دیری کیا ہے، لڑکے کو بلاؤ نکاح پڑھو۔ مغرب کے بعد لڑکے کو بلائے، نکاح پڑھے، دعوت دیے، کھلائے، جاؤ بچی کو بلا لے گے۔ نہ جوڑا نہ گھوڑا، نہ چرچا نہ پرچا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دین زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے ہے، خوشیاں لانے کے لیے ہے، محبتیں لانے کے لیے ہے۔ مجھے چھوڑ کر کہاں کا دنیا میں گدار آبے سرکار آبری کیا کرتا ہو، میری بچی کی شادی کرنا نہیں، پیسہ اللہ سے لینا سیکھیں۔ اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام جو ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اللہ کو اپنا بنا لے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے۔
اللہ کو اپنا بنا لیے، کائنات کی ہر چیز میں نفع دی، ہواؤں پر ہماری بات چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، ان کے کپڑوں پر 12 پیون لگے ہوئے. کہتے ہیں ارے خلیفہ وقت، ملک کے بادشاہ، ان کے کپڑے پر کتنے پیون لگے ہوئے؟ یہ بھائی کپڑے اچھے رہے تو عزت ملتی نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، عزت جو ملتی ہے وہ تقوی سے ملتی ہے. تم جتنا اللہ کے قریب ہوگے، جتنا اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت کو داخل کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کھڑ کر کہہ رہے ہیں الساریۃ الجبل الساریۃ الجبل. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ جنگ کے میدان میں سینکڑوں میل دور ہیں، جو سامنے بیٹھے تھے مسلمان ایمان والے، وہ کہنے لگے ارے ساریہ تو جماعت میں ہے. جب واپس آئے تو پوچھنے لگے ساریہ فلاں جمعہ کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ایک پہاڑ کی طرف سے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمارے کان میں پڑی، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. ہم نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن وہاں سے ہم پر حملہ کر رہا تھا، ہم پلٹ کر اس پر حملہ کیے اور ہمیں پتہ نہ چلا. سینکڑوں میل کا دور بغیر ٹی وی کے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منظر دکھا رہے ہیں، اور بغیر موبائل کے ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا رہے ہیں. ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کو اپنا بنا لو گے، ہواؤں پر ہماری بات چلے گی. دریائے نیل سوکھ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. کسے؟ دریائے نیل کو. اے دریائے نیل، تو اگر اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو اللہ کا بندہ عمر حکم کرتا ہے کہ تو بہہ جا. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی، تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر آدمی رکھ کر آ جائے. اس وقت جو بہنا شروع ہوئی 1400 سال ہو گئے، آج تک بہ رہی ہے. ہواؤں پر چلے گی، سمندروں پہ چلے گی. میرے محترم دوستو، اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں. ان اللہ کو راضی کر لو، کائنات کی ہر چیز تمہاری ہو جائے. ایک تو میرے محترم دوستو، ایک تو یقین کو ماننا، دوسرا نمازوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا. یہ نیت کرو آج کے مجمع میں کہ انشاءاللہ موت تک نمازوں کا اہتمام کریں گے. کون کون کریں گے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو نمازی بنائیں، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو بھی نمازی کریں گے بھائی. اور دیکھو دین زندگیوں میں محبت سے آتا ہے. اب کہہ نہیں کیا گھر میں اچھے تعلیم کرنا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سنتی بیٹا بھی آج سختی سے سنتا نہیں، بیوی سنتی نہیں. محبت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تو گھر والوں سے ایسا گھل مل جاتے تھے کہ جیسے گھر والے سب مل کر ہیں، ان کے گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آٹا کلا دیتے ہیں، ہمیں کبھی پلیٹ اٹھا کر رکھتی کی آقا گھر میں گئے تو یجمان گھر والے سب بولنا آقا جی شیر آقا جی کر. گھر کو ایسا جاؤ بچے دوڑ کو آگو تم لپٹ لینا. محبت کا گھر میں چڑچڑا لگ جاؤ نہ کوسا کی غصہ گھر میں چڑچڑا لگ جاتا. گھر میں مسکرا دیا. کبھی ان کو آئس کریم کھلائی کے لیے بولو سچے ہنسری. گھر والوں کو کبھی آئس کریم کھلاؤ، کبھی فروٹ کھلاؤ، کبھی مٹھائی کھلاؤ، مٹھا کو تعلیم کھلاؤ. گھر کے اندر خوشگوار ماحول لے لیتا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے ماں باپ کی عزت کرنا، بیوی بچوں کو دین سکھانا،
اور محبت سے سکھانا، اور وہ دین سیکھیں گے اخلاق سے، محبت سے۔ اس کے لیے میرے بھائی ہم سب نیت کرو کہ گھروں کے اندر تعلیم کا عمل شروع کریں، فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر ضرور پڑھیں۔ اس کے کسی گھر میں تعلیم فضائل اعمال کی کتاب نہیں ہے بھائی، سب کے گھر میں ہے، دو جنے کے 3-4 بھائی جن کے گھروں میں نہیں ہے آج سے اجتماع سے لے کر روزانہ 10-15 منٹ فضائل اعمال کی کتاب پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی کے واقعات، اولیاء اللہ کی زندگی کے واقعات سنتے رہیں گے تو ہمارے بچوں کی زندگی صحیح ہوگی۔ کریں گے بھائی؟ ایک تو تعلیم کا عمل، اور دوسرا نمازوں کی پابندی، تیسرا میرے محترم بزرگوں دوستوں کوشش کرو کہ ہماری زندگی مصنون طریقے پر آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہر وقت کی دعاؤں کو یاد کرو۔ دیکھو آدمی جہاں جڑتا ہے نہیں اس کا اسٹینڈرڈ وہ، اب تمہیں رشتہ دیکھنے گئے تو کہاں جا کو پوچھ لیجیے، ایک لڑکے کا رشتہ دیکھنا تو اسے کہاں جا کو پوچھ لیجیے، سب سے پہلے پوچھتی انہیں کہاں بیٹھتا سوچی، اس کے دوست کہاں بیٹھتے سوچ، نہیں کبھی غلط کروں کیا بھائی؟ اگر انہیں مسجد والوں سے جڑ رہا ہے تو اس کی دلیل کے انہیں جو ہے نمازی، اس کے واسطے مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑو، ہمیں فٹ پاتھ والے نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد سے جوڑے تھے، ہر ایمان والا مسجد کے سائے میں جیے، مسجد کے سائے میں جیے، ہمارا دل مسجد میں اٹکے۔ جو آدمی مسجد میں اس کا دل اٹکتا ہے، کہیں باہر نکلا تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں چلے جاؤں، مسجد سے گواہیں دیں گے، گواہی دیں گے یا اللہ میرا اس کا تعلق اچھا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی مسجد وار جماعت کے ساتھ روزانہ جڑنا، جہاں ہماری مسجد میں روزانہ کا مشورہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ضرور میں۔ دیکھو آدمی سب سے پہلے فکر مند ہوتا ہے، بچی کی شادی کرنا تو کیا کرتی بھائی، سب سے پہلے فکر مند ہوتا ہے، نہیں بچی کی شادی کرنا، اب دوستوں کو بولنا شروع کرتا ہے میری بچی کو رشتہ دیکھنا چاہیے، بچی کو رشتہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستوں روزانہ مسجد پر فکر میں بیٹھو، ہمارے اندر دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، بہت تذکرے ہوتے ہیں بھائی تمہارے پڑوس سے مرحوم صاحب ہیں ان کو نماز، تمہارے چچا کے بیٹے ہیں ان کو لاؤ، اب اس طرح فکر کی جاتے ہیں کہ ہمارے محلے کا یہ ایک فرد نماز، روزانہ 5-7 منٹ مسجد میں جمع کرتے ہیں۔ کون کون بیٹھیں گے بھائی؟ پکی بات، پیچھے والے کے ہاتھ سے اٹھا رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میرے بھائی دیکھو روزانہ کچھ وقت یکسوئی کے ساتھ نکال کر قرآن پاک کی تلاوت ہے، کلام پاک اللہ کی کتاب کسے بھیجنی سو اپنا پریسیڈنٹ کا لیٹر تم نہ آ جان دے، کہتے اسے اشتہار لگا سکتے ہیں، مجھے لیٹر بھیجا دی، مجھے لیٹر بھیجا دی، اللہ پوری کائنات کے مالک، ان کا خط، ان کی کتاب ہمارے نام آئی ہے، ہم اسے نہیں پڑھے تو بتا کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ 1 بار 1.25 بار بیٹھ کر روزانہ قرآن کریں گے بھائی۔ اور اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستوں 24 گھنٹے کے وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصنون دعائیں سکھائے ہیں ان کا اہتمام کرنا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت خیر و برکتیں ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ میرے محترم بزرگوں دوستوں تھوڑا وقت نکال کر روزانہ اللہ کو یاد کرنا، کوئی دن کی عادت دن میں نہیں گزا، اب بیوی کا بھی فون آ رہا ہے، بیوی کو بھی یاد کر رہی ہے، بچہ کو بھی یاد کر رہی کہ نہیں کر رہی، کرو بھی نکو کرو نہیں بول رہی، ایسا اللہ کو یاد کرنا کہ نہیں کرتے، ایسا اچھے حال اچھے پیدا،
اگر یہ ایک آنکھ اللہ خراب کر دیتے آدمی کتنا محتاج ہو جاتا، دماغ کی ایک رنگ ہٹا ڈالتے آدمی ننگا ہو کر راستے میں پھرتا۔ کتنے احسانات تھے اللہ کی، اسی یکسوئی سے بیٹھ کر یاد کرنا کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت کی فرما دیتے ہیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر 3 تسبیحات، سبحان اللہ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر سوچو سبحان اللہ، میرے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی جی لگانے کے لائق، اللہ ہی محبت کے لائق، اللہ اکبر، میرے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس کا تصور کرتے کرتے اللہ کا ذکر، اللہ کے احسانات کو جانیے، یاد کر کر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کہ ہمیں کتنا پیارا دین دکھائے، اللہ کی عبادت کرنا سکھائے، اللہ سے تعلق جوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کر درود شریف 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، ہمارے غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کر کر 100 مرتبہ استغفار، صبح میں 3 تسبیح، شام میں 3 تسبیح کریں گے بھائی۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری زندگی کے موڑ کو بدلنا، ہماری زندگی کے طریقے کو بدلنا، دین کو اختیار کرو، ہماری زندگی اچھی رہے گی، ہماری اولاد ہماری عزت کرنے والے بنے گی۔ ان کو کہاں کی بھگا لا تو تمہیں ہماری عزت کرو گے تو تمہیں 2 بلڈنگاں کھڑا کر بیٹا پوچھ لے کہ آج ہمارے ابا بیٹا 200 بلڈنگاں کھڑے گا اور 2-4 کھڑا دے کیا ہوتا تھا؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان کو اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، اولاد ماں باپ کی عزت کرے گی، ماں باپ کی عزت کرے گی۔ دیکھو دنیا میں ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے، ان کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کے لیے ہم جو ہے روزانہ ماں باپ کی بھی خدمت کرو، گھر کے اندر اچھا ماحول بناؤ۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہماری زندگی کا صحیح ہو۔ اس کے لیے بھی اب سب نیت کرو گے، چاچا میں نے جائیں گے، اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے قبول کر لے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ مجھے بھی جانا ہے، چلیں گے بھائی، اللہ بھائی ہم سب کو قبول کر۔ سبحان اللہ ہی۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔